اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں اور میرے ارد گرد اس ٹائم وہ بزرگ موجود ہیں جن کے اپنے گھر میں ان کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے. ساری زندگی کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ بھی جنت کا دروازہ ہے. یہ چیز سمجھنے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے. باپ جو کہ گھر سے نکلتا ہے اپنی اولاد کے لیے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے. باپ کی قربانیاں شاید لوگوں کو کم نظر آتی ہیں. ماں کی قربانی اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ماں بہت تکلیف سے ایک بچے کو دنیا میں لے کر آتی ہے. باپ کا جو مقام ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت وقت درکار ہے، کیونکہ زندگی میں مستقبل میں جب بھی ہم لوگ کامیاب ہیں بے شک اس کے پیچھے ماں کی دعا ہے، لیکن باپ کی بے پناہ محنت ہے اس کے پیچھے. یہ وہ والدین ہیں، یہ وہ بزرگ باپ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی بیوی بچوں کے اوپر گزاری، لیکن اینڈ ان کا ٹھکانہ بنا اولڈ ایج ہوم. کیوں بنا؟ باہر کے ملک بھی رہے. اب جو میرے ساتھ یہ بزرگ موجود ہیں پوری دنیا دیکھ کر آئے ہیں. پوری دنیا دیکھنے والا بندہ آج اپنی زندگی ایک اولڈ ایج ہوم میں کیوں گزار رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ پکڑ لیں گے؟ پاس کر کے بس بات کرنی. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام تنویر احمد بٹ ہے. اچھا، اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کراچی سے بائی برتھ لاہور سے ہوں. اچھا. لیکن پھر وہ کراچی پہنچ گئے، وہاں پہ ایجوکیشن، شادیاں ہوئیں، پھر وہاں سے ہم واپس آ گئے. کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوئے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں. بیٹے ہیں تینوں؟ تینوں بیٹے نہیں ہیں. میری بہن بھی نہیں ہے اور میرے بیٹی بھی نہیں ہے. اچھا. اور کس طرح سے بچوں کی پرورش کی؟ اب تو ماشاءاللہ جوان ہوں گے. مشقت، شادی شدہ ہیں، بچوں کے باپ ہیں. ان چیزوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے جو مشقت سے پالی جائے. بالکل. الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی. میں نے اللہ کو جواب دے ہوں کہ میں نے اولاد کو کسی غلط سے مت نہیں لگایا. محنت کی کمائی سے وہ پیسہ کبھی گھر کی چار دیواری میں نہیں لایا جو کسی کا گلا کٹا ہوا ہو، کسی کی ہاؤس اسکیم والا پیسہ ہو. بہرحال اس مقام میں جو میں پہنچا ہوں، کچھ میری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں. اندھا پیار، اندھا اعتماد لے ڈوبا مجھے. کس سے اندھا پیار؟ اندھا پیار، بیگم سے اندھا پیار، بچوں سے پیار، بچوں کی پرورش، منہ سے نوالے ڈالے ان کے. اور جب ہمارا وقت آیا اور اب اولڈ ہوم ہمارے منہ میں نوالے ڈال رہا. کتنی عمر ہے تینوں بیٹوں کی؟ جوان؟ تینوں کی شادی ہے؟ تینوں شادی شدہ؟ شادی ہوئی تھی 88 میں شادی ہوئی تھی. پھر تو جوان ہے تینوں. اور میرا بیٹا جو ہے، پہلا بیٹا میرا 89 میں پیدا ہوا تھا اکتوبر میں. اچھا. اب حساب لگا لیں کتنا، 1 سال کے بعد دوسرا ہوا. اور ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پہ ہیں، اچھی پوسٹوں پہ ہیں. یہ نہیں کہ آلو چھولے نہیں بیچتے، بالٹی پیپر والے نہیں ہیں. اچھا. ایک بیٹا میرا اسلام آباد میں ہے، اسپارکیوں کے اندر ہے وہ. اور یہ ہماری کاوش، ہماری محنت، ہماری لگن سے بچے کامیاب ہوتے ہیں، ماں باپ کی لگن سے. بالکل. بیوی کا بھی آتا ہے اور باپ کا بھی آتا ہے. تو آپ نے کیا کام کیا ساری زندگی؟ کس طرح سے؟ بیٹا میں کچھ کاروبار تھا، کچھ مشقت کی. میں کوک ہوں، ہوٹل پہ کام کیا. پھر میں باہر رہ کے آیا ہوں، جرمن گیا ہوں. میں نیدرلینڈ میں کام کیا ہے. بیلجیم کی اسٹے میرے پاس ہے. استنبول گیا ہوں. لیکن وہی کہہ رہا نا کہ ایک اندھا پیار اور اندھا اعتماد لے ڈوبا. آج میں وہاں سے کما کر بچوں کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن بچے نہیں بنے میرے. بچے اللہ میاں ان کو ہدایت دے. اب بچے بھی کیا کریں، وہ بال بچے دار ہیں. جس وقت بچوں کو ضرورت تھی ماں باپ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے بچے کیوں نہیں ہوتے ساتھ؟ میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جس وقت بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی، اور ماں باپ 1 سیکنڈ بھی کوتاہی نہیں برتتے، اور جب ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے بچے کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نجائز پیسہ نہیں ان کے جسم پہ، حرام نہیں کھلایا. میں کہتا ہوں 24 گھنٹے کام کیا ہے بغیر بریک کے. باہر کام ہوتا نا، ایسے نہیں کرتے، صرف کافی پی لو، کھانا وانا نہیں. ان لیگل بندے کے سے تو وہ انت کی محنت لیتے ہیں. بچے کیوں بھوک جاتے ہیں؟ بچے یہ بھی کہتے ہیں آج اب قابل ہے باپ کی وجہ سے. وہ تمہاری قابلیت میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ اس قابلیت میں ہمارا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا قابل ہونا ہے؟ باپ اولڈ ایج ہوم میں موجود ہے اور بچے کہہ رہے ہیں ہم قابل. اداروں کو چاہیے کہ ان کی سیلری میں سے نا کوئی ایسا قانون بنائے، بچوں کی سیلری میں سے ماں کی کٹوتی ہو. بینک کی زکات کی کٹوتی کرتے ہیں، ارے بھائی بینک کی کٹوتی ہو، والدین کا حصہ نکلے، بیٹے کا اکاؤنٹ کھلے، ماں باپ کا بھی اکاؤنٹ کھلے. یہ قانون ہونا چاہیے. کوئی اولڈ ہوم نہیں آئے گا. یہ بچے جو ہے نا، بچے اس وقت بچوں کو خماری چڑھ جاتی ہے پیسے کی. آپ بچوں کی محبت میں بیرون ملک چھوڑ کر واپس آئے؟ اور بیٹا وہاں پہ کیا نہیں ہے، دنیا جاگی ہر چیز ہے. 50 شادی کر سکتا تھا میں وہاں پہ.
لیکن وہ اندھا پیار کیا, اندھا پیار ہی لے ڈوبا میں. ہم تو نہ کرتے نہ آتے, مرے رہتے یہاں پہ, جہاں باڑ میں جاتے مجھے کیا کہتے, وہاں پہ یاشی سے اپنی زندگی گزارتے. لیکن نہیں, ترجیح نہیں دی. یہ میری شرافت ہے, میں شریف آدمی ہوں کہ جو یورپ چھوڑ کے آیا ہوں. امبیسڈر میرے سے کہتا ہے بھائی تو ہے کون, آپ کون ہو, اپنا شناختی کا. میں کہا شناختی پاکستان میں ہے, لے کے آؤ پھر پاسپورٹ دوں گا. ایسے نہیں دوں گا, لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں ادھر آنے کے لیے, اور تو کہنا میں نے جانا. صرف بچوں کی محبت اور بیوی کی محبت, دو چیزیں نہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ آپ واپس آ جائیں؟ وہ تو بیٹا کیسے چاہتے ہیں, جب آپ نے ان کو بتایا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں تو خوش تھے اس فیصلے پر؟ نہیں, خوش نہیں تھے, وہ خوش نہیں تھے. لیکن کیونکہ یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں نا, آپ کو پتا پاکستان مسئلوں سے بھرا ہوا, اب وہاں پہ پرسکون زندگی ہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے میرے بغیر, وہ جو بچوں کا بچپن ہے نا, میں اس کو مس کروں. آپ وہ بچپنا ان کا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے, آپ ان کو بڑے ہوتے دیکھنا چاہتے تھے. میں نے پیسوں کی ترجیح نہیں کی. آپ کو نہیں پتا وہاں پہ کیا کر کے ہیں, کس کس کے ساتھ نیکیاں کر کے ہیں. ہمارا کام یہ نیکیاں کرنا, یہ بھی نیکی کی جو ہمارے گلے پڑ گئی. میں کہہ رہا ہوں نا, ایسا قانون بننا چاہیے, یہ گورنمنٹ کو چاہیے, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نا, ایسا قانون بناؤ ماں باپ کا کہ جو تنخواہ ہے اس میں سے بچے کا ماں کے پیسے باپ کے پیسے کٹے, ان کا بھی اکاؤنٹ کھلا کرے. جب واپس آیا کہ اس ٹائم بچے کس عمر کے تھے؟ عمر چھوٹے تھے بچے, اس ٹائم چھوٹے تھے, اور پھر ان کو یہاں پر ہی کام کر کر ان کے اوپر سارے پیسے لگائے. پنجاب بورڈ کے A+ ہیں میرے بچے, پنجاب بورڈ کے پہلی سے لے کے KG سے لے کے میٹرک تک پنجاب بورڈ میں. میرا بیٹا اسپارکو میں سلیکٹ ہوا ہے, 7,500 بچوں نے پیپر دیے سے, اس میں سے 26 بچے نکالے, میرا بیٹا نکلا. وہ زیادہ پتہ کیا ہوتا ہے, ایک گلاس میں پانی ڈالو نا, بھر جائے تو پانی باہر گرتا ہے. کچھ زیادہ 1.5 ہوشیار بچہ بن جائے نا, تو وہ پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ پھر کہتا پیسہ آ گیا میرے پاس, میں ہوں. اور خدا کی قسم, آپ کی تنخواہ جب آئے آپ ماں کے ہاتھ میں دو, 2 مہینے ماں کے دیکھ لو, 1 مہینہ ماں کے ہاتھ میں دو, اور پھر ماں سے پیسے مانگو, امی مجھے پیٹرول کے پیسے دو, امی میرے بچوں کے پیمپر کے پیسے دو. 30 تاریخ تک پیسے ختم نہیں ہوں گے, اور 1 مہینہ اپنے پاس رکھو, پھر اپنے طریقے سے خرچ کرو. 15 دن کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہو جائیں تو مجھے پکڑ لینا. ماں کے باپ کے اتنے ہاتھوں میں برکت ہے. ابھی ایسا کیا زندگی میں یو ٹرن آیا جو آپ کو یہاں تک لے آیا؟ بیٹا عزت ایک ایسی چیز ہے, بکھر جائے تو سنبھلنی مشکل ہو جاتی ہے. میں عزت سے بچ کے آیا ہوں, میں ان کا باپ ہوں, وہ میرے باپ نہیں ہے. میں نے ان کو پیدا کیا, انہوں نے مجھے پیدا نہیں کیا. باپ کی کوئی عزت ہوتی ہے, باپ کا ایک مقام ہوتا ہے, باپ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو میں اپنی ویلیو کو, اپنی عزت کو بکھیرنا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے اس لیے کہا کہ میں اب یہاں سے کوچ کر جاؤں, میرا کراچی میں, کیونکہ کراچی میں رہوں گا تو اس کی سوچ, اس کی سوچ. کیا کہتے تھے مجھے تو کہتے بیٹا یرغمال نہیں ہوتا, یرغمال کی زندگی تھی. میری بہو مجھے کہتی ہے تو میرے لیے اب نامحرم ہے. ابے میرا بیٹا بھی زندہ ہے, بیٹا میرا بیٹا بھی زندہ ہے. کون سے اسلام میں آئی ہو تم, کون سے گھر سے آئی ہوئی ہو. تو اسی طریقے سے نا عزت ایک ایسی چیز ہے, بکھر جائے تو بیٹا سنبھلتی بڑی مشکل سے ہے. بیٹوں نے روکا نہیں؟ بیٹا مجھے کو روکیں گے, وہ باپ ہیں آپ؟ نہیں بیٹا, اب وہ باپ کا ایک ٹائم تھا. باپ ہوتا ہے شادی سے پہلے, شادی کے بعد وہ میاں بن جاتا ہے. یعنی بہویں آئی ہیں تو سب خراب ہوا ہے. بس شادی سے پہلے بیٹے آپ کے ہیں, بچے آپ کے ہیں, بیٹیاں آپ کے. جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا نہیں رہتا بچہ. تو آپ کی بیوی کدھر ہے؟ بیوی ان کے پاس ہے. تو بیوی کا مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں, بیوی کا مسئلہ نہیں. یہ سب بیٹا, آج میں ایک بات بتاؤں آپ کو, سب سن لیں میری غور سے بات, کہ وہ ماں کے خلاف بچے ہوں گے نا تو اس میں باپ کا کردار ہے. جو بچے باپ کے خلاف ہوں گے یہ ماں کا کردار ہے. تو بیٹا ان بچوں سے میری گزارش ہے کہ ماں اور باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے, باپ کا ہونا ہی گھر کے اندر بہت ضروری ہے. اور دوسری, باپ کا تو آپ ایک دن کا دینا نہیں دے سکتے, ماں کا نہیں دے سکتے, باپ کا نہیں دے سکتے. اگر ماں نے پیدا کیا ہے تو باپ نے مشقت کر کے آپ کو پالا ہے. باخدا اس عورت کو میں ہر مہینے وہاں سے پیسے بھیجتا تھا, ہر مہینے. آج اس کے پورے خاندان نے سننا ہے, پورے خاندان والے سنیں اس کے, کہ میں ہر مہینے, میری ماں کو نہیں پتا, میرے باپ کو نہیں پتا, میرے بھائیوں کو نہیں پتا,
اس کے پیسے, جب میں آؤں تو اس نے اکاؤنٹ ہی ختم کر دیا ہے. اس عورت پہ اعتبار کروں میں دوبارہ؟ آپ کیا کہتے ہیں, کیا جواب دیتی ہیں آپ مجھے؟ جس عورت کو میں پیسے بھیج رہا ہوں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اس کا کیا کام ہے؟ جب میں آؤں تو مجھ سے یہ بولے تنویر یہ پیسے میں نے جمع کیے ہوئے, اب اس کو کس سمت خرچ کرنا ہے؟ اس وقت بہت پیسے بھیجے میں نے, آج وہ کہہ رہے ہیں کیا کیا؟ وہ اتنا بڑا جوان کر دیا تمہیں, اچھی پرورش کی, اچھی ایجوکیشن دی, اور کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ماں کے لیے کر رہے ہیں تو باپ کا بھی فرض ہے. ان کو پتا ہے آپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں؟ ان کو بیٹا پوری دنیا کو پتا, ان کو نہیں پتا ہوگا. رابطہ کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں, میرے رابطہ نہیں کرتے. میں بیٹا بات یہ ہے کہ وہ میرے باپ نہیں ہے, میں ان کا باپ ہوں. میں نے پیچھے بیڑیاں جلا کے آیا ہوں. 36 سال کا گھر میرا برباد ہو گیا. 36 سال سے ایک سوئی سوئی کر کے بنا رہا تھا میں. کیا جس کے کرائے کے مکان ہوتے ہیں ان کا گھر نہیں بنتا؟ ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے. یہ دماغ میں جو پٹی چڑھی ہوئی ہے پیسے کی, یہ اتارو. کھانی 2 روٹی ہی ہیں, 3 روٹی کھاؤ گے تو وزن آ جاؤ گے. لیکن رشتوں کو سنبھالو, رشتوں کا پاس رکھو. میرے خاندان میں تو زبان کے رشتوں کی بڑی ویلیو ہے, اور ریل رشتے کیا اہمیت رکھتے ہوں گے. تو آپ کے بھائی, آپ کے کوئی اور رشتے دار؟ بیٹا سب رشتے دار ہیں. جب بچے نہیں بنے تو بھائیوں میں سب یہی سوچتے ہوں گے کہ اولاد نہیں بنی تو ہم بھائی کو میں کیا ترجیح دوں. میں بات یہ ہے کہ تینوں بچوں کا فرض ہے. اگر ایک بچہ میرے لیے سہولت دیتا ہے, مجھے ایک بچہ سہولت دیتا ہے, تو وہ مرے ہوئے ہیں, وہ ان کا فرض نہیں ہے.